ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کہنے لگے کہ امیر حمزہ مجھ سے 3 دن پہلے اسلام لائے تھے، میں آپ کے اسلام کے 3 دن بعد کسی ارادے سے باہر نکلا، مجھے فلاں بن فلاں مخرومی مل گیا، میں نے کہا سنا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دینی محمدی کے پابند ہو گئے ہو۔ اس نے کہا میں نے ایسا کیا ہے تو وہ شخص بھی ایسا کر چکا ہے جس کا حق تم پر مجھ سے زائد ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ اس نے جواب دیا تمہارا بھنوئی اور بہن۔ کہتے ہیں میں نے وہیں سے ادھر کو ہو لیا، دروازہ بند تھا اور کچھ دھیمی دھیمی سی آوازیں آ رہی تھی، دروازہ کھلا تو میں اندر گیا اور پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ کہنے لگے تم نے کچھ سنا ہے؟ چنانچہ میرے اور ان کے درمیان تکرار ہوتی رہی، حتیٰ کہ میں نے اپنے بھنوئی کا سر پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ میری بہن اٹھی اور میرے سر کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی اپنی ذلت خود کروانا چاہتے ہو؟ چنانچہ خون بہتا دیکھ کر مجھے بڑی شرم آئی اور میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مجھے وہ کتاب دکھلاؤ۔ بہن نے کہا اسے صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اگر تمہاری نیت سچی ہے تو اٹھو غسل کرو۔ میں نے اٹھ کر غسل کیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے پاس چند اوراق لے آئی جس میں یہ تحریر تھی، توہا ہم نے قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشکل میں پڑو، مگر اس کی نصیحت کے لیے جو ڈرتا ہے، یہ اس کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے، اسی لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ان کے درمیان اس گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ اس کے آگے بھی چند آیات تھی۔ اس کلام کی عظمت میرے دل میں سما گئی۔ میں نے کہا کیا قریش اس سے بھاگتے ہیں؟ پھر اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور میں نے کہا کوئی معبود نہیں مگر وہی اس کے لیے ہے سب اچھے نام۔ اس کے بعد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذات محبوب نہ رہی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دارالارقم میں موجود صحابہ نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا جس کی گونج حرم کعبہ تک سنائی دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں، زندہ رہیں یا مریں؟ فرمایا ہاں، زندگی اور موت دونوں حالتوں میں تم حق پر ہو۔ میں نے کہا پھر چپ نہ کیوں؟ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا آپ ضرور باہر تشریف لے چلیں۔ چنانچہ ہم وہاں سے نکل پڑے۔ ہماری 2 صفیں تھی، ایک میں امیر حمزہ تھے اور دوسری میں ایک غبار اٹھا اور ہم مسجد میں جا پہنچے۔ جب قریش نے مجھے اور امیر حمزہ دونوں کو یوں دیکھا تو دل گرفتہ ہو کر رہ گئے، ایسی مشکل ان پر کبھی نہ آئی ہوگی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھا کیونکہ حق و باطل میں فرق ہو گیا تھا۔ بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو لوگ ان کے مکان کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے عمر بے دین ہو گیا۔ اس وقت جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں چھپے ہوئے تھے، ان کے پاس عاص ابن وائل آیا اور بولا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا تمہاری قوم کہتی ہے کہ چنانچہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اس لیے وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ عاص نے کہا تمہیں امان ہے، کوئی شخص تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد عاص باہر گیا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت یہاں پوری وادی میں لوگوں کے ٹھاٹے لگے ہوئے تھے۔ عاص نے لوگوں کو کہا تم لوگ یہاں کہاں جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم اس عمر ابن خطاب سے نمٹنے جا رہے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا اس کو اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اس کو پناہ دے چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی لوگ وہاں سے اپنے گھروں کو ہو لیے۔ ایک روایت میں ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹا مگر حضرت عمر نے اس کو اچھال کر زمین پر پھینک دیا، اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کو مارنے لگے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں انگلیاں گاڑ دی۔ عتبہ چیخنے لگا۔ جو شخص بھی عتبہ کی مدد کے لیے قریب آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے
اس کو دھکیل دیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب میں مسلمان ہوا تو مجھے خیال آیا کہ مکہ والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہے، لہٰذا مجھے اس کو جا کر خبر دینی چاہیے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ چنانچہ میں ابو جہل کے پاس گیا اور دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا عمر ابن خطاب۔ وہ فوراً باہر نکل آیا اور کہنے لگا مرحبا، خوش آمدید بھانجے، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ ابو جہل نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے اس میں سے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ابو جہل نے یہ سنتے ہی غصے سے ایک دم بڑے زور سے دروازہ بند کر لیا اور چلا کر کہا خدا تیرا اور اس خبر کا ناش کرے۔ ابو جہل حضرت عمر کا ماموں تھا۔ حضرت عمر کی والدہ ابو جہل کی بہن تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ابو جہل حضرت عمر کی والدہ کا ماموں تھا۔ ایک یہ ہے کہ حضرت عمر کی والدہ ابو جہل کی چاچا زاد بہن تھی۔ اس بات کو علامہ ابن عبد البر نے صحیح کہا ہے، یعنی ماں کے سب ددیال والے بیٹے کے ننیال والے ہوتے ہیں۔